اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو قائم دائم رکھے، ہمیشہ آپ کو اللہ پاک عملیات میں کامیاب کرے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ میں نے آپ کو بہت سے ایسے آداب بتائے جن کا آپ کو عملیات کے بارے میں یا عملیات میں ان کا اتنا زیادہ نہیں پتا تھا۔ ویڈیو پوسٹ کی گئی ہیں لیکن آپ لوگوں نے کبھی سننا بھی پسند نہیں کیا ہوگا، اس لیے یہ ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں تاکہ آپ جب ویڈیو سنتے ہیں تو آپ کے دماغ میں یہ چیزیں رہیں عمل شروع کرنے سے پہلے، بے شک وہ کسی قسم کا عمل ہو، روحانیت کا ہو، روحانی آنکھ کا ہو، باطنی کا ہو، عمل موکلین ہو، عمل پری، ہمزاد، جنات، کسی قسم کے بھی عمل ہو، اس میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ حضرات کے جو روحانیت ہے اور جو موکلین کے عمل ہیں یا پھر اس قسم کے عمل ہیں، ان عمل کو کرنے سے قبل چند باتوں کا جاننا آپ کے لیے بے حد ضروری تھا، اس لیے آپ کو وضاحت سے ہم نے پہلے آداب بتائے ہیں، اور اب جو آپ کے لیے خصوصی ہدایات ہیں جو بہنوں بھائیوں کے لیے ہیں جو عامل بننا چاہتے ہیں یا عاملہ بننا چاہتی ہیں، ان کے لیے بھی جو ہیں وہ بتائے جانا میں نے بہتر سمجھا تاکہ کسی قسم کی نقطے سے آپ جو ہے پوشیدہ نہ رہیں، کسی قسم کا نقطہ جو ہے پیچھے نہ رہ جائے، یا آپ نے کہیں کہ یہ آپ نے نہیں بتایا، آپ نے یہ بات نہیں بتائی تھی، ہمیں یہ مسئلہ آ رہا ہے۔ اگر آپ کو تمام ہدایات بتا دی جائیں گی تو انشاءاللہ کبھی ناکامی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی آپ ناامید نہیں ہوگے اور نہ ہی کبھی ناکامی ہوگی۔ اگر آپ آداب بھی سنتے ہو اور خصوصی ہدایات بھی سنتے ہو، میں ہر چیز کے بارے میں اب آپ کو بتایا کروں گی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ میں نے بہت محسوس کیا جب ہم کلاسیں لے رہے تھے تو ہم نے ایک دفعہ تمام لوگوں کو مکمل آداب وغیرہ بتا دیے، لیکن بعد میں پھر بچے سوال کرتے ہیں، یہ بڑے سوال کرتے ہیں کہ اس میں یہ کیا اس لیے ہم ہر ویڈیو میں اب یہ چیزیں پوسٹ کریں گے تاکہ جیسے ان کو سمجھایا جاتا ہے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ ہم ضرور سمجھاتے ہیں، اسی وجہ سے۔ حضرات کے اعمال یا کسی بھی قسم کے عمل کرتے ہو تو اس کے عمل کرنے سے قبل کسی میٹھی چیز پر جو ہے بزرگان دین جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ شروع کریں اور تمام بزرگوں سے یعنی کہ حضرت غوث پاک اور ان کے 11 مریدین کے نام کی فاتحہ ضرور دلایا کریں، اور بزرگوں کی، اپنوں کی، پیاروں کی جو فوت ہو چکے ہیں، دور جا چکے ہیں، فاتحہ دلا کر بچوں میں تقسیم کریں، اور کامیابی کے عمل میں جو کامیابی ہوتی ہے اس کے لیے دعا لازمن کروایا کریں، بے شک بچوں سے آمین کروا لیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس چیز کا خاص خیال رکھا کریں۔ طریقہ اس کا یہ ہے، کچھ بچے آپ لائیں، بے شک مدرسے کے ہوں، مسجد کے ہوں، یاسین پڑھائیں یا کوئی کلمہ وغیرہ پڑھا کرے ایک تصویر، تو کوئی مٹھائی بچوں میں تقسیم کرے اور دعا کرائیں اپنے عمل کی کامیابی کرے، تو پھر دیکھیں کیسے نہیں عمل آپ کا جو ہے کامیاب ہوتا۔ آج جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں عمل برائے کشف یعنی روحانی قوتوں کو اجاگر کرنے والا عمل ہے، بہت پیارا عمل ہے، قدر جانیے گا۔ کمرہ بالکل علیحدہ ہو، پرسکون ہو، عشاء نماز کا وقت ہو، 9 چندی جمعرات کا دن ہو، اس عمل کو 1000 مرتبہ روزانہ آپ نے پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، ناغہ نہ ہونے دیں۔ ایک چلے کے بعد عامل کے اندر اتنی روحانیت بیدار ہو جاتی ہے کہ وہ انتہائی مجرب اور لاجواب عمل مطلب کہ جو بھی عمل کرو گے وہ آپ کے لیے بہتر اور زبردست ہوتا ہے، اتنی روحانی قوت اس عمل سے جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ ہوا یا کریم، یا پھر آپ نے پڑھنا ہے یا کریم، یا کریم، ٹھیک ہے؟ یا زبر یا، کاف زبر کر، راز ری، کری، میم پیش مو، یا کریم، ٹھیک ہے؟ یا زبر یا، کاف زبر کا، راز یا ری، میم پیش مو، یا کریم آپ نے یہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ درود شریف آپ نے لازماً اول آخر 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ انتہائی مجرب اور لاجواب عمل ہے، اس عمل میں حاضرات کرنے میں بھی بہت آسانی ہوتی ہے، حاضرات بھی حاضر ہو جاتی ہے، یعنی روحانیت بھی حاضر کبھی کبھی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص روزانہ وقت مقرر پر نہ پڑھ سکے تو دوسرا طریقہ یوں ہے کہ چلتے پھرتے پڑھ لیا کرے، ٹھیک ہے؟ یا کریم، چلتے پھرتے پڑھیں پر باوضو ہو کر پڑھیں، اس کا ورد بلا تعداد کریں، عامل کو ہر آنے والے حالات و واقعات کا علم قبل از ہونا شروع ہو جائے گا، کشف قلب بھی حاصل ہوگا، برائے کشف، برائے درخواب
برائے کشف قلوب حاصل ہوگا۔ اتنی ساری اس کی وضاحت میں نے کر دی ہے، جس کا میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد آپ کو کوئی جاننے کی اس عمل کی ضرورت ہے۔ کم از کم اس عمل کی ریاست جو ان سی ہے 21 دن تک کی ہے، 21 دن تک اس کی ریاست کریں، بے شک چلتے پھرتے 21 دن تک پڑھیں، پر باوضو پڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کے ساتھ اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ دعا میں یاد ہے کہ اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ میرے چینل کو جو سن رہا ہے صرف اس کے لیے لازم ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جو لوگ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان لوگوں کے لیے لازم، جاہل اور نااہل لوگوں کے لیے یہ چینل نہیں بنایا گیا، ٹھیک ہے؟ وہ اس چینل سے دور رہیں، ٹھیک ہے؟ اجازت دیں، اللہ حافظ۔ رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمزات، موکلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے، اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور حضرات اور ہمزات، موکلات، جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے، اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں، اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی۔ اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کا، روحانی آنکھ کا اور باطنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے، تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں۔ تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں، وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے۔ اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یقین مانیں آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے۔ نمبر 2، روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں۔ شرائط نمبر 1، جگہ بالکل پاک صاف ہو، آپ بھی پاک صاف ہو، غسل آپ نے کیا ہو، جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو، یعنی گندگی سے آپ دور ہوں۔ نمبر 2، آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں، اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں۔ طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ، باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں، تو اس سے پہلے روئی کے 2 پھپھولے، سپنج 2 پھوے لے کر پانی میں ہلکا سا ڈبو لیں، یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں، پانی چھڑکا لیں، اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پاؤڈر اس پھپھولوں پر آپ لگا لیں، اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں۔ یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے، اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے۔ دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی، جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی، اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی۔ نمبر 3، اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھی کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں، یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں، تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے۔ روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر و ذکرات بتایا جائے، اس پر مکمل توکل رکھیں۔ سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں، اللہ پر توکل، یقین کامل، اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے، ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بیکار ہیں۔ ہر انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے، روحانیت موجود ہوتی ہے، کسی میں کم، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں، لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے، اس لیے ان کو 3 چیزوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ
ان 3 چیزوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں۔ نمبر 5، ایسے لوگ جو عصبی مرض میں مبتلا ہوں، دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا، مسلط ہونا، سفلی جنات کا مسلط ہونا، ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے۔ اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کرے۔ آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں۔ جو عمل جس طرح بتایا جائے گا، جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے، جو ذکر بتایا جائے، آپ وہی ذکر اختیار کریں گے۔ اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں۔ روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو، چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو، تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا۔